بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 57۔ آج کے درس میں دو باتیں ذکر کر دی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں پہلا حج، اور نمبر 2، عام الوفود، مدینہ منورہ میں مختلف وفود کا آنا۔ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر 300 آدمی آپ کے ہمراہ بھیجے اور کہا کہ آپ ان کو لے کر جائیے اور حج کا طریقہ سکھلائے کہ ان کو حج کے احکام بتلائیے اور حج کی ادائیگی کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس درمیان میں سورہ برات کا ابتدائی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے روانہ فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کے مکہ مکرمہ میں چند اعلانات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے دریافت کیا کہ کیسے آنا ہوا، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو پوچھا کہ بطور امیر کے آئے ہو یا مأمور کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نہیں، میں مأمور کے طور پر آیا ہوں۔ چنانچہ آگے بڑھے اور حج کے مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حج کرایا اور 10 تاریخ کو جب قربانی کا دن تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے اور لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلانات کا حکم دیا تھا وہ اعلانات کیے۔ پہلا اعلان کیا کہ سن لو، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، اللہ نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرا اعلان کیا کہ تمام جن لوگوں کے ساتھ عہد ہے تو انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے بعد تمام جتنے بھی عہد و پیمان ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ختم کی گئیں۔ گویا کہ جزیرہ عرب کے اندر بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے مکہ مکرمہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا یا عارضی معاہدہ تھا، اور جن کے ساتھ زیادہ مدت کا تھا تو جتنی مدت کا تھا اتنے کو برقرار رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد خود بخود یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ دوسری بات، عام الوفود کے اب مدینہ منورہ میں مختلف وفود کا آنا شروع ہوا۔ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اٹھے تو آپ تن و تنہا تھے، اور آپ نے صفا پہاڑی پر جب دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو پتھر مارے۔ پھر آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کی بھی ایک داستان ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مکہ فتح کرا دیا۔ فتح مکہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ پھر اس کے بعد جب تبوک سے کامیابی ہو گئی تو اب عرب کو تذبذب کی کیفیت سے نکال کر فیصلے کے ایک ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کیا کہ اب ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اسلام قبول کرے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کا راستہ اختیار کر لے۔ چنانچہ مختلف اطراف سے وفود کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔
یہ جو وفود تھے سن 8 ہجری سے ہی آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن سن 9 اور سن 10 ہجری میں کثرت کے ساتھ یہ سارے کے سارے وفود مدینہ منورہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک ستون ان کے لیے خاص کر دیا تھا، اسطوانۃ الوفود، وہاں پر یہ آتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے اور دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ جو وفود ہیں، ان وفود کے اندر جن کا ہے تو سیرت کی کتابوں میں تو بڑی کثرت کے ساتھ ان کی تعداد کا ذکر ہے، لیکن جو بڑے بڑے وفود تھے ان میں سے ایک وفد عبد القیس تھا۔ یہ وفد 2 مرتبہ حاضر ہوا، ایک مرتبہ سن 5 ہجری میں اور دوسری مرتبہ سن 9 ہجری میں یہ آیا، اور اس قبیلے کے جو سردار تھے الاشج العصری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو مشروبات کے برتن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان کو جواب دیا۔ اسی طرح کعب ابن زہیر ابن اسلمی وہ بھی آیا، یہ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج و بیان کیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کعب ابن زہیر جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو، لیکن یہ بچ کر نکل گیا اور بھاگ گیا۔ اس کے بعد آخر کار یہ مدینہ منورہ آیا اور ایک شخص کے پاس مہمان ٹھہرا، پھر فجر کی نماز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر آیا اور اس نے امن کو طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب ابن زہیر نے توبہ کر لی ہے، مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعریف میں اشعار بھی پڑھے جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وفود آئے ان وفود کے اندر وفد بنی تیبی تھا، جو نامور سوار زید الخیل بھی اس میں تھے، وہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو بدل کر کہا کہ تمہارا نام زید الخیل نہیں بلکہ زید الخیر ہے، خیر کی طرف کر دیا۔ اور اسی وفد میں مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم بھی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ کسی بادشاہ کا انداز نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اسی طرح یہ جو وفود آئے ان وفود کے اندر ایک نجران کا وفد تھا، جو نجران ایک یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا جس میں 14 آدمی سرکردہ قسم کے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر مناظرہ کیا۔ سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئی، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ آیتیں سنائیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا اسلام کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب تم اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو؟ جب انہوں نے لاجواب ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی پیشکش کی سورہ آل عمران میں، جس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، داماد حضرت علی اور ان کے بیٹوں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر تشریف لائے اور مباہلے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو مباہلے سے انکار کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ ان کے 2 فریق تھے، امیین اور نصارہ۔ واپسی پر ان کا پہلا فریق مسلمان ہو گیا اور دوسرا اپنی عیسائیت اور اپنی بات پر قائم رہا۔ اسی طرح ایک اور وفد آیا، وفد بنو حنیفہ۔ وفد بنو حنیفہ کا وفد یمامہ کا ایک علاقے سے آیا تھا۔ اس وفد میں مسلمہ کذاب بھی شامل تھا۔ یہ بدبخت مدینہ منورہ تو آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کو ساتھ لے کر خود ان کے پاس گئے۔ مسلمہ نے کہا میں اس وقت بیعت کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنی خلافت عطا کر دیں اور اپنے قائم مقام مقرر کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجوروں کی ایک چھڑی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگو تو میں نہیں دوں گا، اور فرمایا تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھلائے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھے گئے ہیں جن سے میں گھبرا گیا ہوں۔ خواب میں مجھے کہا گیا کہ ان کو پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے بعد 2 جھوٹے شخص ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک تو اسود عنسی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حضرت فیروز دہلوی کے ہاتھوں مارا گیا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا جو اس وفد میں
میں آیا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں حضرت وحشی کے ہاتھوں پر وہ قتل ہو گیا۔ تو یہ وفد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینی معلومات اور دین کی دعوت دیتے رہے، اور اس کے ذریعے سے ان کا ایمان پختہ رہا اور قلبی اطمینان ان کو حاصل ہوتا رہا۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔